آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اپنا نیا گھر بنا رہے ہیں یا آپ لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر کو ہم کس طرح تعمیر کریں، گھر کی کنسٹرکشن ہم کس طرح سٹارٹ کریں، یا آپ لوگ ڈفرینٹ سٹیپس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں کنسٹرکشن کے دوران اپنانے چاہیے، یعنی ہاؤس کنسٹرکشن کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر، آج اس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سو گھر بنانے سے پہلے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاؤس پلاننگ، یعنی ہاؤس پلان ہم تیار کرتے ہیں۔ تو ہاؤس پلان تیار کرنا ہمیں کنسٹرکشن سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اگر ہاؤس پلان کو دیکھنا چاہیے، ہاؤس پلان کو اپنے سیٹسفیکشن کے مطابق ہاؤس پلان بنانا چاہیے۔ تو ہاؤس پلان ہمیں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سے پہلے بنانا چاہیے۔ ہاؤس پلان ہمیں نارملی آرکیٹیکچر سے بنانا چاہیے یا ہمیں سول انجینئر سے ہاؤس پلان بنانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہاؤس پلان میں جو چینجز آتی ہے، جو ریویژن آتی ہے، تو وہ ہمیں کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، اور اسی کے اکارڈنگ ہم اپنے ڈرائنگز میں چینجز کر دیتے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا پہلا سٹیپ، یعنی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں ہاؤس پلان اور ڈرائنگز کو فائنل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں پلاٹ کلیننگ۔ جس پلاٹ پہ ہم کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہمیں گاربیج، اس کے علاوہ جو شربز یا ٹریز وغیرہ سے ہمیں پاک صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سٹیپ آتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ اس سٹیپ میں آپ لوگوں کے پاس انجینئر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ انجینئر کو ہائر نہیں کرتے تو اس سٹیپ، یعنی جسے ہم لے آؤٹ کہتے ہیں، تو لے آؤٹ میں ہمارے پاس انجینئر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں پر بھی اپنا گھر بناتے ہیں یا کانٹریکٹر حضرات کسی کا گھر بناتے ہیں، تو جب وہ لے آؤٹ کرتے ہیں تو لے آؤٹ کے دوران ان کے پاس انجینئر کا ہونا، سائٹ پہ ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کے ایکسپنسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن لے آؤٹ کے دوران جن غلطیوں سے انجینئر آپ لوگوں کو بچا لیتا ہے، وہ ان لانگ ٹرم آپ لوگ اس سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ انجینئر کے تھوڑے بہت پیسے بچا لے اور اپنے پروجیکٹ کے لے آؤٹ کو ایک ٹھیکیدار، ایک مستری یا ایک لیبر کے، یعنی اس کے رحم و کرم پہ آپ لوگ چھوڑ دے، تو جس سے تو آپ لوگ سیونگ کر لیتے ہیں، لیکن ان لانگ ٹرم آپ لوگ اس سے پھر پچھتاتے ہیں۔ جو آپ لوگ کنسٹرکشن کا اتنا لوڈ برداشت کر لیتے ہیں، کنسٹرکشن کا اتنا ہیوی خرچہ آپ لوگ کر دیتے ہیں، وہ سارا کا سارا ضائع چلا جاتا ہے۔ تو لے آؤٹ کا انتہائی امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ آپ لوگوں کو لے آؤٹ میں انجینئر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارا اسکیویشن کا سٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسکیویشن ہم فاؤنڈیشن کے لیے بھی کرتے ہیں، اسکیویشن ہم فوٹنگ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو فوٹنگ کے لیے اسکیویشن میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا پروجیکٹ چھوٹا ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، 5 مرلے کا ہے، 15 مرلے کا، 20 مرلے کا، کنال کا یا 2 کنال کا گھر ہے، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ایکسکیویشن بائی ہینڈ کریں، یعنی مینولی ایکسکیویشن آپ لوگ کیا کریں، جس میں آپ لوگوں کو ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ مینولی ایکسکیویشن بالکل ایکوریٹ آ جاتی ہے، لے آؤٹ کے مطابق آ جاتی ہے، اور آپ لوگوں کو صرف اور صرف جہاں جہاں پر ایکسکیویشن کرنی ہوتی ہے وہاں پر آپ لوگ ایکسکیویشن کر لیتے ہیں۔ نہ کہ مشینری سے جب آپ لوگ ایکسکیویشن کرتے ہیں اس کا خرچہ بھی زیادہ آتا ہے، وہ تو آپ لوگوں کا ٹائم بچت کر دیتا ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کو ایکسٹرا آرڈینری جگہوں پہ کھدائی کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ مینولی ایکسکیویشن کیا کریں۔ ایکسکیویشن کے بعد ہمارا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے پی سی سی، یعنی پلین سیمنٹ کنکریٹ ہم نیچے بیڈ میں ڈالتے ہیں۔ یعنی اگر وہ کالم کے نیچے ہے تو بھی ہم پی سی سی کرتے ہیں، یا اگر وہ ہم رافٹ کے نیچے
کرتے ہیں تو بھی ہم PCC کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو PCC کا ریشو 1:3:6 یعنی M10 گریڈ کی میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اگر آپ لوگ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے اتنا تو آپ لوگ 1:4:8 بھی کر سکتے ہیں. 1:3:6 میں کیا ہوتا ہے کہ 1 ہمارا سیمنٹ ہوتا ہے, 3 ہمارا سینڈ ہوتا ہے اور 6 ہمارا یعنی بجری یا کرش ہوتا ہے. تو اسی کے حساب سے آپ لوگوں نے PCC کرنی ہے. PCC کے بعد آپ لوگوں نے کالم اور فوٹنگ جہاں پر آپ لوگوں نے اسکیویشن کی ہوئی ہے تو کالم اور فوٹنگ کی آپ لوگوں نے پروپر طریقے سے مارکنگ کرنی ہے. یعنی آپ لوگوں نے کالم کا سنٹر آپ لوگوں نے مارک کرنا ہوتا ہے اور اسی پہ آپ لوگوں کے کالم کا سنٹر آنا چاہیے. تو مارکنگ آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے کرنی ہے. مارکنگ کے لیے بھی آپ لوگوں کو اسی سٹیج پہ آپ لوگوں کے پاس انجینئر کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر اسی دوران کالم کا الائنمنٹ یا کالم کا سنٹر لائن کسی بھی جگہ پہ ڈسٹرب ہو گیا تو آپ لوگوں کے پورے کا پورا فریم سٹرکچر جو ہوگا وہ کولیپس ہو سکتا ہے, کیونکہ اس پہ یونیفارم ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈز وہ اسی طریقے سے نہیں آئیں گے جس طرح سٹرکچر انجینئر نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس اسی سٹیج پہ بھی انجینئر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. آپ لوگ کالم فوٹنگ کی مارکنگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس میں جو نیچے بیڈ میں آپ لوگ جو سٹیل کی جال آپ لوگ پلیس کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو کالم کی ورٹیکل ری انفورسمنٹ آپ لوگ پلیس کریں گے یعنی اس سنٹر پوائنٹ پہ آپ لوگ پلیس کریں گے تو لوگوں کو اس کا الائنمنٹ چیک کرنا چاہیے. یعنی اس کا ورٹیکل پلم بوب کی مدد سے ورٹیکل الائنمنٹ ہر ایک کالم کا آپ لوگوں نے چیک کرنا چاہیے. اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ لوگ کالم کا ری انفورسمنٹ کھڑا کریں تو اس کو 2-3 سائڈوں سے سپورٹ دیا کرے تاکہ کالم کا ورٹیکل لے آؤٹ وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کالم ورٹیکل کالم لگایا ہوا ہے اس میں آپ لوگوں نے کنکریٹ کی کاسٹنگ کرنی ہے. تو کنکریٹ کی کاسٹنگ جب آپ لوگ کرتے ہیں اس میں آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو آپ لوگوں کنکریٹ ڈال رہے ہیں کالم کی شٹرنگ میں آپ لوگ کنکریٹ ڈال رہے اس میں آپ لوگ وائبریٹر کا خاص طور پر استعمال کیا کریں. وائبریٹر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہنی کامبنگز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے کالم کی جو سرفیس فنیشنگ ہے وہ اچھی آ جاتی ہے. اور اس میں جو آپ لوگ کنکریٹ کا جو ریشو استعمال کریں گے وہ نارملی میں آپ لوگوں کو اس پر ڈیزائن ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ M20 گریڈ والا کنکریٹ مکس استعمال کیا کریں جس میں ایک ہمارے پاس سیمنٹ ہوتا ہے, دوسرا 1.5 ہمارے پاس اس میں سینڈ ہوتا ہے اور 3 ہمارے پاس اس میں کرش یا بجری ہوتی ہے. یا اگر یہ آپ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, اس سے آپ لوگوں کا خرچہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے, تو خرچے کو کم کرنے کے لیے آپ لوگ M25 گریڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر 1:2:4 بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آتا ہے وہ پیڈسٹل کالمز کا سٹیپ ہوتا ہے. تو آپ لوگ پیڈسٹل کالم کو بھی کھڑا کر دیں ساتھ میں. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو نیکسٹ سٹیپ ہے آپ لوگوں نے بیک فلنگ کرنی ہے. آپ لوگوں نے پراپر طریقے سے کمپیکشن کرنی ہے اور کمپیکشن کے بعد آپ لوگوں نے اس کو واٹرنگ بھی کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو سوئل ہے جو آپ لوگوں نے سینڈ فلنگ کی ہے یا آپ لوگوں نے مروم فلنگ کی ہے وہ صحیح طریقے سے کمپیکٹ ہو جائے. اس کے بعد ہمارا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے بریک ورک اپ ٹو پلنتھ بیم. سو آپ لوگوں نے پلنتھ بیم تک آپ لوگوں نے پھر چنائی کرنی ہے. تو چنائی اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ چنائی نہیں کرتے اور ڈائریکٹ پلنتھ بیم ڈالتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا آپ لوگ اینٹوں کی چنائی لازمی کیا کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو لوڈ آتا ہے وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور لوڈ آپ لوگوں کا کچھ پلنتھ بیم لے لیتا ہے اور کچھ آپ لوگوں کا وہ برک لے لیتا ہے. تو اس سے آپ لوگوں کا لوڈ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. سو اس کے بعد ہمارا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے پلنتھ بیم ایس پر ڈرائنگ. آپ لوگوں نے ایس پر ڈرائنگ پلنتھ بیم کو پلیس کرنا ہے. یعنی جس طرح آپ لوگوں کو ڈرائنگ میں پلنتھ بیم کے ٹاپ بارز اور باٹم بارز آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پلنتھ بیم کا سریا پلیس کرنا ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں کو رنگ ایک دوسرے سے
سینٹر ٹو سینٹر پلیس کرنے ہیں، ڈرائنگز میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے پلنتھ بیم کا ٹوٹل سریا ایز پر ڈرائنگ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پلنتھ بیم کی شٹرنگ کرنی ہے۔ پلنتھ بیم کی شٹرنگ آپ لوگ ایسے طریقے سے کریں جس سے کنکریٹ کا نکلنا آسان نہ ہو، تو آپ لوگوں کو شٹرنگ ٹائٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آتا ہے وہ پلنتھ بیم کی کاسٹنگ ہے۔ تو پلنتھ بیم کی کاسٹنگ آپ لوگوں نے جب کاسٹنگ شروع کرنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ہر ایک پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے وائبریٹر کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ پلنتھ بیم میں ہنی کامبنگ کا آنا آپ لوگوں کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے، تو پلنتھ بیم میں ہنی کامبنگ کو ایوائڈ کیا کریں، اس کے لیے آپ لوگ وائبریٹر کا استعمال کیا کریں، اور پلنتھ بیم میں آپ لوگ جو کنکریٹ مکس استعمال کریں گے تو وہ بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ M20 گریڈ والا یعنی 1:3 یا M25 گریڈ والا 1:2:4 والا آپ لوگ استعمال کیا کریں۔ اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آتا ہے وہ پلنتھ بیم تک آپ لوگوں نے جو سینڈ یا مروم کی آپ لوگوں نے بیک فلنگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ لوگ پراپر طریقے سے کیا کریں۔ اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آتا ہے وہ ہے برک ورک اپ ٹو ڈی پی سی لیول۔ تو ڈی پی سی یعنی پلنتھ بیم کے بعد ہماری جو ڈی پی سی آتی ہے وہاں پر آپ لوگوں نے برک ورک کرنی ہے اپ ٹو ڈی پی سی لیول تک، اور وہ چنائی آپ لوگوں نے 1:5 یا 1:6 سے آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آتا ہے آپ لوگوں نے ڈی پی سی ڈالنی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈی پی سی ہمیں کون سے لیول پر ڈالنی چاہیے۔ ایز پر انجینئرنگ سٹینڈرڈ آپ لوگوں کو ڈی پی سی کم سے کم آپ لوگوں کے FFL سے یعنی فنش فلور لیول سے کم آپ لوگوں نے 2 انچ اپ ڈی پی سی کو رکھنا ہے، یعنی ڈی پی سی کو آپ لوگوں نے فرش کے لیول سے 2 انچز اوپر رکھنی ہے، اور آپ لوگوں نے ڈی پی سی کے اوپر پراپر طریقے سے بچومین کی کوٹ لگانی ہے، یا آپ لوگ بچومینیم ممبرین شیٹ بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ لوگ اس کو واٹر ٹائٹ کرنے کے لیے پولیتھین شیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو سٹیپ آتا ہے وہ کالم کی جو کنکریٹ کاسٹنگ ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو کالم میں آپ لوگوں نے وہی M20 گریڈ والا یا M25 گریڈ والا کنکریٹ یوز کرنا ہے، اور وائبریٹر کا آپ لوگوں نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ہر ایک سٹیپ کو، یعنی جب آپ لوگ نیچے رافٹ کرتے ہیں، آپ لوگ پیڈسٹل کالم بناتے ہیں یا آپ لوگ پیڈسٹل کالم کی کاسٹنگ کرتے ہیں، تو ہر ایک سٹیپ میں آپ لوگوں نے کیورنگ کرنی ہے۔ تو کیورنگ آپ لوگوں نے ہر ایک سٹیپ کی ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے، یعنی جب آپ لوگ چنائی کا کام آج کر لیتے ہیں تو 24 گھنٹے بعد آپ لوگوں نے چنائی کے کام کو آپ لوگوں نے پراپر طریقے سے ترائی کرنی ہے۔ تو کنکریٹ کی ترائی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو کم سے کم آپ لوگ 7 دنوں سے لے کر 10 دنوں تک آپ لوگ ہر ایک سٹیپ کی پراپر طریقے سے کیورنگ کیا کریں۔ آج کل چونکہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے تو آپ لوگ دن میں 3 سے 4 دفعہ اور 4 سے 5 دفعہ بھی آپ لوگ کیورنگ کر سکتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کی کنکریٹ اچھی سٹرینتھ پکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے برک ورک کرنی ہے اپ ٹو سل بینڈ تک، یعنی جہاں پر جو کڑکیوں کا باٹم ہوتا ہے وہاں پر ہم ایک بینڈ ڈالتے ہیں، جس طرح آپ لوگ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں، تو اس بینڈ تک آپ لوگوں نے چنائی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بینڈ ڈالنا ہے، اور یہ بینڈ انتہائی امپورٹنٹ ہے، ایک بینڈ سل لیول پر ضرور دینی ہے، کیونکہ سیزمک زونز میں آپ لوگوں کے سیزمنگ کے شوک سے بچنے کے لیے آپ لوگ یہ بینڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو جس سے آپ لوگوں کا بلڈنگ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سٹیپ آتا ہے وہ آپ لوگوں نے برک ورک کرنا ہے اپ ٹو لینٹل بیم تک، یعنی جہاں پر ہماری کڑکی کا جو ہمارے دروازے کا ٹاپ ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہم لینٹل بیم پرووائڈ کرتے ہیں، تو لینٹل بیم بھی آپ لوگوں نے ایز پر ڈیزائن پرووائڈ کرنی ہے، جس طرح آپ لوگوں کو ڈرائنگ میں بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اتنے نمبر آف ری انفورسمنٹ اسٹیل بار آپ لوگوں نے پرووائڈ کرنے ہیں، اور جو اسٹرپس ہے اس کو آپ لوگوں نے ایز پر ڈرائنگ ایک دوسرے سے سینٹر ٹو سینٹر کے فاصلے پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو اسٹیئر کیس ہے اس کی آپ لوگوں نے کنکریٹ کی کاسٹنگ کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے اس کی جو اسٹیل ری انفورسمنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آتا ہے وہ آپ لوگوں نے سلیب کی شٹرنگ کرنی ہے۔ سلیب کی شٹرنگ آپ لوگوں نے ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ وہ واٹر ٹائٹ ہو، یعنی اس سے نیچے آپ لوگوں کا کنکریٹ کا جو پانی ہے وہ نیچے نہ گر پائے۔
تو آپ لوگوں نے اس کو واٹر ٹائٹ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اسٹیل کی میش لگانی ہے، اسٹیل کی جال لگانی ہے۔ اس میں اگر آپ لوگوں کو ایز پر ڈرائنگ کنسیلڈ بیم دیا ہے یا اس کے علاوہ جو بیمز وغیرہ دیے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں کے کالم ٹو کالم آپ لوگوں کے لوڈ برداشت کرتے ہیں، لوڈ ٹرانسفر کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے سب کچھ ایز پر ڈرائنگ کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سلیب پر آپ لوگوں کا انجینئر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ انجینئر آپ لوگوں کے ڈرائنگ کو، آپ لوگوں کے بیم کی الائنمنٹ کو اور جو آپ لوگوں کے سینٹر ٹو سینٹر سلیب کی جو ری انفورسمنٹ ہے، ون وے ہے یا ٹو وے ہے، اس کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے اور فیوچر میں آپ لوگ بڑے قسم کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آتا ہے وہ ہے کنکریٹ کاسٹنگ، یعنی سلیب کاسٹنگ ہے۔ تو سلیب کی جب ہم کنکریٹ کرتے ہیں تو اسی دوران بھی انجینئر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور آپ لوگوں کو سلیب 1:2:4 میں سلیب کرنی چاہیے۔ تو یہ رہا آپ لوگوں کا سٹیپ بائی سٹیپ گھر بنانے کا پروسیجر، جس میں میں نے آپ لوگوں کو ہر ایک سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ جب بھی گھر بنائیں گے تو گھر بنانے سے پہلے یہ ویڈیو آپ لوگ ایک بار دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔